السلام علیکم ناظرین، غزہ جہاد پر مزید اپڈیٹس ملاحظہ فرمائیں۔ ملٹری اور اسٹریٹجک طرز کے تمام ماہرین اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ اسرائیلی جارحیت و درندگی کو روکنے میں تمام عالمی سٹرکچرز ناکام ثابت ہو چکے ہیں۔ اس تجزیے کی تصدیق یوں بھی ہوئی ہے کہ اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق ڈائریکٹر نیو یارک کریگ مقابر نے احتجاجاً اپنا عہدہ چھوڑ دیا ہے۔ اپنے استعفے میں ان کا لکھنا تھا کہ اقوام متحدہ اسرائیل کی بمباری سے غزہ میں مسلم نسل کشی کو روکنے کے اپنے فرض میں ناکام ثابت ہو چکا ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ سچ ہے کہ خود ہی سامنے آتا جا رہا ہے۔ کریگ مقابر نے امریکہ، برطانیہ اور یورپ کے کئی ممالک کو اس خوفناک عمل کا حصہ قرار دیا ہے۔ مقابر نے اپنے استعفے میں لکھا کہ اقوام متحدہ اپنے اختیارات کے باوجود روانڈا، بوسنیا، عراق اور میانمار میں مسلم نسل کشی کو روکنے میں ناکام رہی اور اب ایک بار پھر غزہ میں اسے ناکامی کا سامنا ہے۔ UN کے نیو یارک ڈائریکٹر کا ان الفاظ کے ساتھ ریزائن کرنا ہر اس شخص کے لیے شرم سے منہ چھپانے کا مقام ہے جو پاکستان میں یا دنیا بھر میں کہیں سے بھی فلسطین اسرائیل مسئلے کو ایک سیاسی مسئلہ بنا کر پیش کرتے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ مغرب کے انصاف کی رٹ لگانے والوں کے لیے بھی سوچنے کا موقع ہے کہ وہ مغرب کے نام نہاد انسانی حقوق کے بھیانک نقاب کے پیچھے چھپے سرمایہ دارانہ نظام کے اصل خوفناک چہرے کو دیکھ لیں اور مغرب کے جھوٹے روب سے باہر نکل آئیں۔ ایک اور خبر آئی ہے کہ غزہ پر جاری اسرائیلی دہشت گردی سے متعلق اسلامی تعاون کی تنظیم کا ہنگامی اجلاس 12 نومبر کو سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں ہوگا۔ امت کے لیے دل دکھنے کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ریاض میں پہلے ہی ریاض فیسٹیول کا رنگا رنگ سرکاری میلہ جاری ہے جس میں ہر خلاف شریعت کام کھلے عام کیا جا رہا ہے۔ مسلم ممالک کی جانب سے جنگ کے 30 دن بعد ہونے والا یہ اجلاس اگر ہو بھی جائے تو بظاہر یہ ایک ایسے کمزور مطالبے کے سوا کچھ نظر نہیں آتا جس کو اسی طرح نظر انداز کر دیا جائے گا جیسے باقی مطالبات کو پاؤں تلے روندا جا چکا ہے۔ اسرائیلی درندگی میں اقوام متحدہ اور امریکہ کی حصہ داری صاف دکھائی دیتی ہے۔ عالمی قوت ہونے کے ناطے اقوام متحدہ کا یہ کہنا کہ اسرائیل ہماری درخواستوں کو تسلیم نہیں کر رہا ہے دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ یاد رہے کہ یہی قوتیں تھیں جنہوں نے عراق، افغانستان، لیبیا، شام اور یمن میں ہر طریقے سے مسلمانوں پر ظلم کیا تھا۔ تیسری خبر دیکھتے ہیں کہ جنوبی افریقہ اور چاڈ جیسے افریقن کنٹریز نے بھی اسرائیل سے اپنے تمام سفارتی تعلقات منقطع کر دیے ہیں اور غزہ میں فلسطینی مسلمانوں کی نسل کشی پر اسرائیل کی شدید ترین مذمت کی ہے۔ جنوبی افریقہ کی وزیر کھمبوزو نے کہا کہ ایک اور ہولوکاسٹ قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ فیصلہ جنوبی افریقہ کی کیبنٹ نے کیا۔ دوسری جانب 55% مسلم میجورٹی رکھنے والے افریقن کنٹری چاڈ نے بھی یہ فیصلہ وزارت خارجہ کی طرف سے سرکاری طور پر جاری کیا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو نے مستقل ناکامی اور مسلسل شکست و بدنامی کے بعد بھی غزہ پر قبضہ و حکومت کا خواب ظاہر کر دیا ہے۔ اب غزہ جہاد کو 30 دن مکمل ہونے پر عالمی میڈیا مسلسل اسرائیلی درندگی کو تنقید کا نشانہ بنا رہا ہے۔ فلسطینی مسلمانوں کی نسل کشی اور 10,000 سے زائد شہادتوں کی تعداد مسلسل زیر بحث ہے۔ اس میں 4,000 سے زائد بچوں کے شامل ہونے کی وجہ سے عالمی میڈیا میں ایک بہت بڑی بحث جاری ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ یہ نام نہاد ماہرین یہ کہنے کی جرأت اب تک پیدا نہیں کر پا رہے ہیں کہ اسرائیل 30 دن میں اتنی جارحیت کے باوجود ناکام ہو چکا ہے۔ اگر نہتے شہریوں پر بمباری کو ہٹا کر دیکھا جائے تو اسرائیل غزہ کے 1 انچ پر بھی کوئی کامیاب کارروائی نہیں کر پایا ہے اور نہ ہی اپنے مغویوں کو واپس لے پایا ہے۔ آخری خبر کے طور پر سنیے کہ فلسطین کے عظیم حریت رہنما مرد مجاہد حماس کے بانی شیخ احمد یاسین شہید رحمۃ اللہ علیہ کی پیشگوئی کو آج حقیقت کا روپ دھارتے دیکھا جا سکتا ہے۔ انہوں نے ایک انٹرویو میں پیشگوئی کی تھی کہ 2027 تک صہیونی ریاست بدترین شکست سے دوچار ہوگی۔ 2004 میں فلسطین کے عظیم رہنما شیخ احمد یاسین کو باوجود ان کی معذوری کے غاصب صہیونی حکومت نے دہشت گردانہ کارروائی میں نشانہ بنا کر شہید کر دیا تھا۔ آج پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ حماس جیسے چھوٹے گروہ نے صرف ایمانی قوت سے دنیا کی سب سے بڑی فوجی قوتوں کے اتحاد کو 30 دن میں اس حال کو پہنچا دیا ہے۔ جنگ کا نتیجہ جو بھی ہو مگر اپنے ہدف کے حصول میں جو نقصان اسرائیل اور امریکہ مسلسل اٹھا رہے ہیں وہ انتہائی شرمناک ہے۔ تمام سیاسی، جنگی اور عسکری ماہرین بال اتفاق یہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل جو کر رہا ہے وہ نسل کشی ہے، جنگی جرائم ہیں، ان کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ویل چیئر پر بیٹھے غیرت مند مسلمان پوری امت کا نقشہ بدل دیتے ہیں، یہ بات اب ایک سے زائد بار ثابت ہو چکی ہے۔ سوال ان کے لیے ہے جو تندرست و توانا ہے اور تمام وسائل رکھتے ہیں۔ مزید اپڈیٹس کے ساتھ کل انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔